اور تیسری چیز جو اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ وہ آدمی اللہ اس کو اپنی رحمت سے بہت دور کر دے جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہو، پھر بھی وہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی نصیب فرمائے۔ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کی خدمت کا موقع مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ماں باپ کی طرف ایک رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ ہر نظر پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک آدمی 100 دفعہ دیکھے تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، اللہ 100 دفعہ لکھ دیں گے۔ جو سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یہ گائے کا قصہ چونکہ اس صورت شریفہ کے اندر موجود ہے اس لیے اس صورت شریفہ کا نام بقرہ ہے۔ اور یہ گائے کا قصہ وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، جس کو قتل کیا یہ بڑا مالدار آدمی تھا اور اس کا وارث کوئی نہیں تھا، تو دور کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا مال مجھے مل جائے گا چونکہ میں ہی آخر میں اس کا رشتہ دار بنتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ قتل کر کے اس مقتول کو کسی محلے میں جا کر پھینک آؤں گا اور ان کے اوپر جا کر میں دعویٰ کر دوں گا کہ انہوں نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا ہے، خون بہا کی رقم بھی ان سے لے لوں گا، اس کی وراثت بھی مجھے مل جائے گی، ان سے بھی میں جرمانہ وصول کر لوں گا۔ تو اس نیت سے اس نے اس بندے کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی میت کو اٹھایا اور جا کر ایک محلے کے اندر جا کر پھینک آیا، اور روتے ہوئے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جی انہوں نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے، اس محلے کے اندر اس کی لاش پائی گئی ہے، اور یہ ثبوت کے لیے کافی ہے کہ وہاں فلاں آدمی کے گھر کے سامنے لاش پڑی ہوئی تھی، لہٰذا جی میرا ان کے خلاف دعویٰ ہے، ان سے مجھے رقم لے کر دیں، خون بہا کی رقم لے کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور پھر اس کا گوشت ایک ٹکڑا لے کر اس جو بندہ قتل ہوا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور یہ کھڑے ہو کر خود کہہ دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہو گیا، حل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ مسئلہ تو بہت آسان ہے، سیدھا سادہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا، مقتول کا پتہ چل جائے گا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اتتخذونا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کو مذاق تھوڑی کیا کرتے ہیں۔ تو بڑی مشکل سے وہ تیار ہوئے تھے، اچھا بتائیں ہم کیا کریں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پہلے ہمیں بتائیں جی وہ گائے کیا چیز ہے، کیسی گائے ہونی چاہیے۔ اب اللہ پاک نے اس کی صفات کو اتارنا شروع کیا، وہ ایسی ہو نہ جس کی بہت زیادہ عمر ہو، نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، نہ اس نے کبھی کھیتی کے اندر اس سے ہل چلوایا گیا ہو، نہ اس کے اوپر پانی کو دھویا گیا ہو، نہ اس کے اوپر سواری کی گئی ہو، اور اس کا رنگ بڑا زرد ہو، بہت زیادہ زرد، اور دیکھنے والوں کو یہ ساری بار بار وہ سوال کرتے رہے، اور اللہ کی طرف سے ان کی صفات کو، اس گائے کی صفات کو بیان کیا جاتا رہا، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ اب وہ جتنی صفات ان کی بیان کی گئی تھی وہ گائے کسی کے پاس تھی نہیں۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی گائے تھی پورے بنی اسرائیل کے اندر، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ ایک آدمی بہت ہی نیک آدمی تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس یہ گائے تھی جو بہت چھوٹی سی تھی، بچہ تھا گائے کا، اسی صفات والی گائے، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب، اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل اور اسحاق کے رب، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت فرما، اور جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو میری یہ امانت وراثت کے طور پر میرے بچے تک آپ پہنچا دیں۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ جنگل میں جاؤ اور جا کر آواز لگانا
کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب، میرے والد نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی وہ امانت مجھے واپس کر دی جائے۔ یہ اعلان کیا، وہ جنگل میں سے بھاگتی بھاگتی وہ گائے آئی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ جو بیٹا تھا یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ اس نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا، ایک حصہ عبادت کرتا اور ایک حصہ آرام کرتا۔ یہ اس کا شروع سے اس بچے کی عادت تھی۔ رات کے 3 حصے، ایک حصہ ماں کی خدمت، ایک حصہ اللہ کی عبادت اور ایک حصہ اپنے سونے کے اندر یہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اب یہ جب گائے اس کے پاس پہنچ گئی تو ماں نے کہا کہ تم لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتے ہو، بڑی مشقت اٹھاتے ہو، اس گائے کو بیچ دیتے ہیں، بڑی خوبصورت ہے، اس کے اچھے پیسے مل جائیں گے، اور اس کو جاؤ بیچنے کے لیے، اور جب اس کو بیچنے کے لیے جاؤ گے تو جو تم سے خریدے 3 دینار اس کی قیمت بتانا، لیکن یہ شرط لگا دینا کہ 3 دینار قیمت ہے، لیکن سودا پکا جب ہوگا جب میں اپنی ماں سے پوچھ کر آؤں گا، آخری بات میری ماں نے کرنی ہے، میں آخری بات نہیں کرتا۔ 3 دینار اس کی قیمت ہے، لیکن آخری میری طرف سے اس وقت ہوگی جب میری ماں اس پر راضی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے 3، 6، 9، 12 لگائے۔ اس نے کہا جی بات میری وہ یہ شرط وہی ہے کہ میں واپس جاؤں گا، اپنی ماں سے پوچھوں گا، میری ماں ہاں کرے گی تو میں بیچوں گا۔ ادھر یہ قصہ پیش آیا، ادھر اللہ پاک نے وہ ساری شرطیں بیان کی کہ یہ ایسی گائے ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ یہ بیچارے جب تلاش کرتے 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 اس کے پاس پہنچے تو ماں نے کہا کہ اس کی کھال کو بچھا کر اس کو سونے سے بھرو گے تو پھر اتنی قیمت میں لوں گی۔ اور یہ اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان اس بندے کے ساتھ اس لیے کیا کہ یہ ماں کا فرما بردار تھا۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اللہ کی عادت شریفہ ہے، نیک لوگوں کی اولاد کو بھی پالتے ہیں، اور جو بچے نیک ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس اللہ پاک نے یہ نعمت ابھی تک دی ہوئی ہے اس کی قدر کریں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ان چیزوں کا اہتمام ہو تاکہ اللہ پاک رمضان کے اندر ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اور خاص طور سے جو 1-2 چیزیں اور سامنے چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہمارے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو بے عزت کرنا، کسی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دینا، کسی کو ڈانٹ دینا، کسی کی غیبت کر دینا، یہ ہماری بہت ایک عادت بن گئی ہے۔ ایسا ایسا ٹھیک ہوگی، لیکن رمضان کے اندر اس کو ضرور کوشش کریں کہ ہم ایسے کام نہ کریں، دوسرے کا دل ہماری وجہ سے نہ دکھے، کسی کی غیبت ہم نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کوئی کلمہ ہم نہ کہہ دیں، اور کسی پر بہتان نہ باندھ دیں، کسی کی بے عزتی ہم نہ کر دیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا بھی رزق حلال سے جائے، روزہ کھولا بھی رزق حلال سے جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔